الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج کا جو پروگرام رکھا گیا ہے وہ تعزیری نشست ہے، یعنی کہ جسٹس اے احمدی صاحب جو انڈیا کے چیف جسٹس رہ چکے تھے، ان کے انتقال کے بعد اس نشست کا انعقاد کیا گیا ہے. جانا تو اس دنیا سے ہر کسی کو ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا، لیکن کچھ لوگوں کے جانے کے بعد ایک ایسی خلا پیدا ہوتا ہے جس کو خود کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. انسان تو ہر کوئی ہے، لیکن کچھ انسان جب جاتے ہیں تو ان کی کمی پوری کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. انہی میں سے ایک جسٹس اے احمدی صاحب بھی تھے. جس زمانے میں مسلمانوں کا جینا دشوار تھا، ہمارے بیچ تعلیم کی بہت کمی تھی، اس زمانے میں یہ چیف جسٹس بنے، اور صرف چیف جسٹس نہیں تھے بلکہ قوم کے ہمدرد، دل میں درد رکھنے والے، قوم کو کیسے ترقی کے راہ پر گامزن کیا جائے ایسی سوچ رکھنے والے انسان تھے. آج بڑے بڑے پوسٹ پہ تو بہت سے لوگ فائد ہو جاتے ہیں، لیکن جب انہیں پوسٹ مل جاتا ہے تو پھر انہیں قوم کا کوئی خیال نہیں رکھتا. تو ایسے لوگ سے نہ قوم کا فائدہ ہوتا ہے، نہ ملت کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. لیکن ایسے لوگ جو کسی پوسٹ کو پانے کے بعد اس قوم کے لیے کچھ درد رکھتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، جب ایسے لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہمارا دل ہوتا ہے کہ یا اللہ، ہمارے بیچ میں سے بھی جانا تو ہر کسی کو ہے، کچھ ایسی ہستیاں ایسی پیدا کرتے جو ان کی خلا کو پور کر سکے. تو ان کی کمی کو پورا کون کرے گا؟ ان کی کمی کو پورا آپ ہی کریں گے. آپ پڑھنے والے انسان ہیں، آپ پڑھنے والے طالب علم ہیں، تو اپنا ایم بنائیے زندگی کا کہ ہم بھی ایک دن چیف جسٹس بن سکتے ہیں. سوچنا، بڑی سوچ رکھنا، یہ ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ بڑی سوچ رکھے. آپ جب تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے، اپنے سوچ کو محدود رکھیں گے، تب تک آپ بڑا نہیں بن سکتے. جسٹس اے احمدی جو ہمارے بیچ سے جا چکے ہیں، آپ یہ عہد کریں کہ ایسی ہی شخصیت آپ کے بیچ میں سے کوئی ایسا نکلے گا جو چیف جسٹس، بڑا لوئر، بڑا ایڈمنسٹریٹر، ایسی عہدے پر فائز ہوں گے جس کے بعد جا کر کے قوم و ملت کے آپ کام آ سکیں. یقین جانیے، جینے کو تو ایک جانور بھی زندگی گزار رہا ہے، لیکن جینا اسی کا ہے جو کسی مقصد کے لیے جیتا ہے. اگر آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی بڑا نصب العین نہیں ہے، تو یہ سمجھ لیجیے کہ جانور کی زندگی میں اور آپ کی زندگی میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. کیونکہ زندگی گزارنے کو تو وہ بھی زندگی گزار کر کے چلا جاتا ہے، اور آپ بھی زندگی گزار کر کے چلے جائیں، تو پھر آپ اور جانوروں میں فرق کیا ہوگا؟ تو جب خدا نے آپ کو اس چیز کے لیے چنا ہے کہ آپ پڑھائی کر رہے ہیں، تو ایک نصب العین طے کیجیے، ایک بڑا سا لفظ طے کیجیے کہ ہمیں یہ پانا ہے، اور اسے پا کر کے ہی اپنی منزل، اسی منزل کو پانے کا ٹھان لیجیے. یقین جانیے جب آپ ٹھان لیں گے تو کوئی بھی منزل انسان سے بڑا نہیں ہوتا ہے. ہر منزل کو چھونے والا، پانے والا ایک انسان ہی ہوتا ہے. آپ آج جس مرحلے میں ہیں، یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے زندگی کا. اسی سمے انسان بنتا اور بگڑتا ہے. اگر آپ اپنی دشا اور دشا ابھی غلط سمت میں لے جائیں گے تو آپ کی پوری زندگی پریشانی میں گزرے گی. اور اگر آپ ابھی ہی ٹھان لیتے ہیں کہ نہیں، مجھے زندگی میں ایک بڑا نصب العین طے کرنا ہے، جیسے جسٹس اے احمدی صاحب انڈیا کے تیسرے مسلم چیف جسٹس بنے تھے، تیسرے
گے اوور آل انڈیا کے چیف جسٹس تھے. تو انہوں نے پہلے سوچا ہوگا کہ ہمیں اس مقام پہ جانا ہے. جب سوچا اس سمت میں قدم بڑھایا تو منزل نہیں ملے. تو یقین جانیے آپ بھی اگر سوچیں گے، بڑا سوچ رکھیں گے، بڑا رسول عین رکھیں گے، تو یقین جانیے کہ آپ کو بھی کامیابی ملے گی. لیکن جو بچے یہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، جب ان کی سوچ ہی محدود ہو جائے گی، جب ان کی سوچ ہی اس لائق ہو جائے کہ ہم کچھ نہیں بن سکتے، تو یقین جانیے کہ صحیح معنوں میں زندگی میں کچھ بھی نہیں بن سکتے. لہذا زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے ہم یہی کہیں گے کہ خدا نے اگر آپ کو چنا ہے علم کے لیے، تو علم کی راہ میں ایک ایسا مقام پائیے جہاں جا کر کے آپ قوم ملت کی خدمت کر سکیں، قوم کے کچھ کام آ سکے. کیونکہ آج ہماری قوم بہت ہی پریشانی کے حالت میں ہے. ہر جگہ دیکھیے مسلم قوم، مسلم نوجوان چوک چوراہے پر بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہمارے نوجوانوں کو جس طریقے سے پکڑ کر کے جیل میں بھر دیا جاتا ہے. اگر آپ میں سے کچھ لائر تیار ہو جائیں گے، اچھے لائر تیار ہو جائیں گے، اچھے وکیل بن جائیں گے، اچھے جج بن جائیں گے، تو یقین مانیے کہ انصاف کا بول بالا ہوگا. ایسے نوجوان جو بے قصور پھنسائے جا رہے ہیں، ان کے حق میں آپ کچھ کر سکیں گے تو اس سے صرف آپ کا ہی نہیں بلکہ قوم ملت کا، اس دیش کا فائدہ ہوگا. آج ایک انسان پسند جج، ایک بڑے وکیل کی اس قوم کو بہت ضرورت ہے. کیونکہ آج مسلمان نوجوانوں کو جس طریقے سے بے قصور نوجوانوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا جا رہا ہے بنا کسی قصور کے، آپ ہی میں سے کچھ ایسے وکلا تیار ہوں گے جو ان کو انصاف دلانے کا کام کریں گے. تو ہر مدارس میں، ہر جگہ یہ ایک ابھیان کے طور پہ چلایا جا رہا ہے کہ ہمارے بچوں کے بیچ میں سے دینی اور اصلی دونوں تعلیم ہوں گی، تاکہ آپ ایک اچھے جہاں پہ دینی تعلیم لے کر کے اپنی آخرت کو سنوار پائے، وہیں پہ دنیاوی تعلیم لے کر کے اس قوم کے لیے آپ خدمت کر سکے، اس قوم کو بھی آگے بڑھا پائے. تو لہٰذا ہم یہی چاہیں گے کہ آپ کے بیچ میں سے کچھ ایسے نوجوان آج عہد کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ زندگی میں ایک اچھے وکیل، ایک اچھے جج، ایک اچھے انسان بن کر دکھائیں گے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس قوم کی خدمت کریں گے. انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلائے، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جو نسل العین ہے اسے اس کی تکمیل تک میں پہنچائے. آمین.